السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کا میرا موضوع ہے کسی کے بارے میں کچھ شیئر کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کر لیں۔ جی ہاں، بعض مرتبہ ہم کسی کے بارے میں کچھ شیئر کر دیتے ہیں، لیکن جب اس کا رزلٹ آتا ہے، اس کی تحقیق کرتے ہیں تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، بہت بھیانک اس کا رزلٹ ہوتا ہے۔ آئیے اسی بات کو ہم ایک مثالی واقعے کے ذریعے سے سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایک واقعہ سلطنت عثمانیہ کے دور کا ہے۔ اس زمانے میں یعنی خلافت عثمانیہ کے دور میں شاہ مراد نامی ایک بادشاہ گزرا ہے۔ شاہ مراد وہ کہیں ندی یا نہر کے کنارے گھومنے گیا تو ایک مردہ اس کو ملا، تو لوگوں کو اس نے آواز دی، جمع کیا جو ان کے ساتھ گھومنے کے لیے گئے تھے۔ جب لوگ وہاں پر آئے تو بادشاہ نے کہا کہ یہ مردہ یہاں پڑا ہوا ہے، اس کو ہاتھ لگانے والا کوئی کیوں نہیں ہے؟ کیوں اس کے گھر تک کوئی اٹھا کر کے لے کے نہیں جا رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ آدمی جب زندہ تھا تو یہ زانی اور شرابی تھا، زنا کے اڈے پر جاتا، شراب کے اڈے پر جاتا، لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ زانی اور شرابی تھا۔ بادشاہ نے کہا ہے تو یہ امت محمدیہ، اس کو اٹھاؤ اور اس کے گھر تک، اس کے وارثین میں اگر کوئی زندہ ہے تو وہاں تک لے چلو۔ چنانچہ لوگوں نے اس لاش کو گھر تک پہنچایا۔ اس کی بیوی باحیات تھی، زندہ تھی۔ اس کی بیوی کے سامنے جب اس کو لے جایا گیا اور اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ تیرا شوہر کیسا تھا، اس کی بیوی کہتی ہے اللہ کی قسم بادشاہ سلامت، میرا شوہر اللہ کا ولی تھا۔ اب بادشاہ حیرت میں پڑ گیا کہ لوگوں کی زبان پر تو یہ ہے کہ تیرا شوہر زانی اور شرابی تھا، تو اللہ کی قسم کھا کر کیسے کہہ سکتی ہے کہ تیرا شوہر اللہ کا ولی تھا؟ کہا بادشاہ سلامت سنیے، میرا شوہر دن بھر کما کر کے کام کر کے جب گھر آتا تو کچھ پیسے مجھے دیتا اور کچھ پیسوں کو لے کر کے وہ شراب کے اڈے پر، شراب کی دکان پر جاتا، شراب کی چند بوتلیں خریدتا اور وہ اس کو ندی میں یا نالے میں آ کر کے توڑ کر پھینک دیتا۔ اسی طریقے سے زنا کے اڈے پر ضرور جاتا تھا، لیکن وہاں ایک عورت کو خریدتا تھا اور اس کو روم میں بند کر کے کہتا کہ اے میری بہن، آج تیرے ساتھ کوئی گناہ نہیں کرے گا، آج تو گناہ سے بچ گئی، جو تیرے ساتھ گناہ کرتا وہ بھی بچ گیا اور آج تو بھی آج گناہ سے بچ گئی۔ اور پھر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے کہتا اے میرے اللہ، میرے اس عمل کا گواہ رہنا اور قیامت کے دن اپنے ہاتھ سے اس کا بدلہ دینا۔ بہرحال بادشاہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ واقعی تیرا شوہر نیک تھا، تیرا شوہر اللہ کا دوست تھا۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ میرے شوہر جب حیات سے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جب میں مروں گا تو میرے جنازے کی نماز شہر کے بڑے بڑے اولیاء اللہ پڑھیں گے، شہر کے علماء اور مفتیان پڑھیں گے اور شہر کے بادشاہ بھی موجود رہیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اس کے جنازے کی تیاری کی جائے اور شہر کے تمام علماء کو، مفتیان کو اور بڑے بڑے اللہ والوں کو، علماء اور صلحاء کو جمع کیا گیا اور اس کی جنازے کی نماز ہوئی۔ یہ واقعہ ہم لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ یہ واقعہ ہم لوگوں کو سبق دیتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں کچھ بولنے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کر لینی چاہیے۔ بسا اوقات وہ آدمی حق اور سچ ہوتا ہے، لیکن ہم اور آپ اس کے بارے میں غلط گمانی کر لیتے ہیں اور پھر غلط بیانی کرتے ہیں، اس کی طرف سے لوگوں میں غلط بات شیئر کرتے ہیں، جس کا نتیجہ بہت ہی بھیانک ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔